ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 21واں باب 33 سے 43 آیات اور 45 سے 46۔ ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کے چوگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کولہو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ دارے پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر طاقستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب طاقستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور طاقستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کریں۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ پاک انجیل کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آج کا پاک کلام ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ ہم یوسف کی طرح دوسروں کو معاف کریں۔ یوسف جس سے ہم بخوبی واقف ہیں، جو کہ یعقوب کے ان 12 بیٹوں میں سے ایک تھا، جسے اس کا باپ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جیسا کہ یہ تمام بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح یوسف بھی باپ کے محفوظ ہاتھوں میں تھا اور دیگر بیٹوں کے حسد کے باوجود اس کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کیا گیا۔ اس سے حسد کرنے کی بنا پر دوسرے بھائیوں نے اسے مصر میں غلام کے طور پر بیچ دیا۔ وہاں مصر میں یوسف فرعون کے گھر میں اعلیٰ مقام تک پہنچا۔ کنعان میں قحط یوسف کے بھائیوں کو مصر میں لایا۔ یوسف اپنے ان بھائیوں کو پہچان لیتا ہے جنہوں نے اسے غلامی کے لیے فروخت کر دیا تھا۔ تو بالکل بھائی جو تھے وہ یوسف سے کینہ رکھتے تھے اور یوسف کو قتل کروانا چاہتے تھے، اس سے حسد کرتے تھے۔ عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں، قتل کے منصوبے باندھتے ہیں۔ بالکل آج کی انجیل اقتباس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح بے ایمان اجارہ داروں کی تمثیل سے فقیوں اور فریسیوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کے پکڑوانے والے اس کی طاق میں ہیں، لیکن وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اسے نبی مانتے ہیں۔
اور خدا یسوع مسیح انہیں فرماتے ہیں کہ جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں یہ یقیناً تعجب انگیز بات ہے۔ آج کی تمثیل میں خداوند یسوع مسیح ایک مالک مکان کی تمثیل بتاتا ہے جس نے پاکستان لگایا اور اس کے چوگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کولو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک میں چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر پیٹا، مارا، لڑائی اور جھگڑا کیا اور سنسار کیا، اور اس نے اپنے اور نوکروں کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، تو جو حسد کرنے والے تھے، جو مارنے پیٹنے والے تھے، انہوں نے، جو اجارہ دار تھے، انہوں نے یوں کیا کہ اس کے بیٹے کو مارا۔ انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اسے قتل کریں کیونکہ وارث یہی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وارث جو ہے، مالک جو ہے، خداوند جو ہے، جو اختیار رکھتا ہے وہ ایک ہی ہے۔ باپ نے اسے بھیجا ہے اور فقی اور فریسی اس کی طاق میں اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح سے وہ ڈرتے ہیں، اور جیسا کہ مرقوم ہے کہ انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر عوام سے ڈرتے تھے، عوام سے وہ ڈرتے تھے، اس لیے یسوع پر انہوں نے ہاتھ نہ ڈالا کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو نبی، کاہن اور بادشاہ مانتے ہیں۔ آئیے اسی خدا پر ایمان رکھیں کہ جس طرح خداوند اپنے جلال میں بلند کیا جاتا ہے، جو اپنے جلال میں سب کچھ شامل کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں بھی فضل و توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے اچھے منصوبے باندھیں، جس طرح یسوع آج اس تمثیل کے وسیلہ سے یہی بتانا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے گڑھے نہ کھودیں بلکہ دوسروں کو بچائیں، دوسروں کی حفاظت کریں، دوسروں کی نگہبانی کریں، دوسروں سے پیار کریں، اسی طرح جس طرح یعقوب نے اپنے سب بیٹوں کو یکساں پیار کیا تھا۔ اور آج کی یہ تمثیل اور پہلی تلاوت ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم اپنے ستانے والوں سے پیار کریں، ستانے والوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیز رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے نفرت ختم کر کے ہم محبت کے بیج کو بوئیں اور ایسا پھل لائیں جس سے ہماری زندگی ہمیشہ پھلدار اور خداوند کی حضوری میں اجر دینے والی ٹھہرے۔ اور ہم بھی اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ کیا واقعی جو خداوند نے پاکستان نعمت اور برکتوں کی صورت میں مجھے دی ہیں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، یا میں دن بدن اسے غیر ذمہ دارانہ طور پر استعمال کر کے